اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی یاد میں کس طرح دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ہم اس آیت پر ہی غور کر لیں تو صرف یہی آیت ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگ جو دنیا کا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں اپنی روحوں کو تسکین دلانے کے لیے، اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ وقتی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں، سکون پہنچا سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت بعد وہ پھر سے اسی سٹیج میں چلا جاتا ہے اور اگلی بار اسے اور زیادہ ڈوز کے ساتھ آپ اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اور یہ جو پروسیس ہے نا، یہ کنٹینیو رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دل گھبراتا ہے، گھر میں رہا نہیں جاتا، تو سوچتے ہیں دوستوں کے ساتھ ذرا باہر جا کر چل آؤٹ کراؤں، یا کوئی سانگ سن لیتا ہوں، سکون مل جائے گا، یا کچھ اچھا سا کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، موڈ فریش ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات جان لیں، the best thing in life are not things۔ لیکن اصل بات معلوم ہے کیا ہے؟ آپ یہ تمام چیزیں کر تو لیں گے اور پھر سے کچھ وقت کے لیے ٹریک پر آ جائیں گے، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے بار بار یہ سچویشن کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اصل غذا جس کو پہنچنی چاہیے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، جس کو بھوک لگ رہی ہے آپ نے اس کا کچھ انتظام ہی نہیں کیا ہے۔ آپ کے اندر سے جو بے چینی اٹھتی ہے وہ دراصل کچھ اور نہیں، آپ کی روح ہے۔ اور آپ کی روح کا کھانا یہ پزا، برگر، کولڈ ڈرنک، میوزک، موویز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی یاد سے ہی مطمئن ہوگی۔ اللہ کا ذکر ہماری روحوں کا کھانا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی اسے سیٹسفیکشن ملے گا، اللہ کی یاد سے ہی اسے اطمینان حاصل ہوگا۔ باقی دنیا کی کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی، عالیشان سے عالیشان، مہنگی سے مہنگی آپ کی روح کو سکون نہیں دلا سکتی۔ آپ جو کرنا ہے کر لو، لیکن اصل سکون بغیر اللہ کے ذکر سے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا دنیا میں نام ہے، آپ بہت مشہور ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سے بہت سارے اگزامپل مل جائیں گے، کتنے ہی سیلیبریٹیز ہیں، ان کے کتنے ہی فین ہیں پوری دنیا میں موجود، وہ مشہور ہیں، سب کچھ تو ہے ان کے پاس، لیکن اندر کی جو روح ہے وہ لڑ رہی ہے اس بات سے کہ اس کی غذا یہ سب نہیں ہے۔ اور جب ان کی ڈپریشن کی آخری سٹیج پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک چیز سوچتے ہیں کہ سوسائڈ ساری پرابلم کا سولیوشن ہے۔ وہ سوچتے ہیں سب چیزوں سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ سولیوشن نہیں ہے۔ چلیں میں ایک اور پہلو پر آتا ہوں۔ دیکھیں، انسان اس چیز پر سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو گزر گیا ہے ماضی میں، وہ اسی ماضی کی کتاب کو بار بار کھولتا ہے اور اسی گزرے ہوئے پر سوچتا رہتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو کل آیا نہیں ہے ابھی اسے سوچ سوچ کر بھی پریشان ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ ارے بھائی، جو کل آج آیا ہی نہیں ہے آپ اسے سوچ سوچ کر اپنا آج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور ان تمام باتوں سے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا ہے، ان باتوں سے بھی انسان دل اور دماغی دونوں ہی طور پر پریشان رہتا ہے۔ دیکھیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ اپنے آپ کو اذیتیں نہ دیں۔ انسان اپنی دنیاوی خواہشوں کے چلتے ہی خود کو پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ دلی اور دماغی سکون کے ساتھ ہی اپنی روح کے سکون سے بھی آج انسان غافل ہو گیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم خود اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جتنا ہی اللہ کا ذکر ہوگا اتنا ہی سکون حاصل ہوگا، یعنی کہ ذکر آف اللہ is directly proportional satisfaction of the heart۔ میں ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یعنی اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہو، اس کی مثال ایک زندہ آدمی کی طرح ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ آدمی کی طرح ہے۔ ہم خود سے بات کریں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا اس میں ہم حقیقی طور پر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں یا دنیاوی باتوں کو یاد کرتے ہیں، جس میں ہمارا بزنس، فیملی، سب کچھ اسی وقت میں آ جاتا ہے؟ واقعی میں ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی طریقہ زندگی کو بدلیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ صبح اور شام کے اذکار کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور یہ بہت عظیم ذریعہ ہے اللہ کی پروٹیکشن حاصل کرنے کا ایسے وقت میں جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔